الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ. آپ نے نہایت خوبصورت طریقے کے ساتھ شرح ملا جامی کی عبارت آپ نے پیش فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. اچھا بھائی، کل کے سبق میں ہم نے المتأدبین بآدابہ کے حوالہ سے ہم نے سماعت کیا تھا، اور یہ ہمارا سبق چل رہا ہے اور یہ مقدمہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بحث ہے. آج ہم پڑھیں گے اما بعدو کے حوالہ سے. آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اما بعدو کے حوالہ سے. یہاں پر بھئی دو لفظ ہیں، ایک ہے اما اور ایک ہے بعدو. تو ان دونوں کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ اور اصول سمجھ لیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آپ کے بہت کام آنے والی ہیں. اس طرح کا جب لفظ آتا ہے تو بچے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اما پڑھا جائے یا اما پڑھا جائے. صحیح ہے نا؟ اس طرح کا جب لفظ آئے تو اعراب کے طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب اما پڑھیں یا اس کو اما پڑھیں. مولانا عابد محمود قاسم صاحب، سمجھ آ رہی بات؟ اما پڑھنا ہے یا اما پڑھنا ہے؟ اما پڑھنا ہے یا ادھر اوپر آئے ذرا، آپ کو سبق نظر آنا چاہیے. عابد صاحب ذرا آپ بھی توجہ فرمائیں نا، اوپر بھی ذرا توجہ کریں بیٹے. یہ اما بعد اس طرح کا جب لفظ آتا ہے تو اما بھی اسی طرح ہوتا ہے اور اما بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے. اب بچے یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو اما پڑھیں کہ اما پڑھیں. ظاہر ہے کہ اما بعدو یہاں پر تو بڑا معروف یہ جملہ ہے نا، بڑا معروف یہ لفظ ہے، تو یہ تو پہچانا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اما پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ لیکن جب عبارت کے دوران آتا ہے، عبارت کے درمیان آتا ہے، تو اس وقت بہت پریشانی آتی ہے کہ اب بھائی اس کو اما پڑھیں کہ اما پڑھیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اما اور اما یہ ہیں کیا. اما اور اما ہے کیا؟ معنی کو متضمن ہوتا ہے بھائی اما، اور جو اما ہوتا ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے. جیسے واو نہیں آتا، واو یا او آتا ہے، جیسے او آتا ہے، ٹھیک ہے نا. او کس کے، واو کس کے لیے آتا ہے؟ اور او کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ یا. او کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اما جو ہے، ٹھیک ہے نا، اما یہ عاطفہ ہے. اما کیا ہے؟ عاطفہ ہے. اور اس کا بھی معنی عموماً اکثر اوقات یا کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کے ساتھ. تو اما کب پڑھیں گے اور اما کب پڑھیں گے، اس کا بھائی اصول یاد رکھ لیں. بڑی آسان سی بات ہے. اور یہ جو قواعد ہوتے ہیں یہ اکثریہ ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو قواعد ہم لکھوا رہے ہیں. تو اما، توجہ بھائی، اما یاد رکھنا، عبارت میں اس جملے کے اندر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس کے بعد فا آ رہا ہوگا، فا آ رہا ہوگا. اما شرط ہے کہ معنی کو متضمن ہوتا ہے، اور اسی جملے کے اندر آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد ایک فا آ رہا ہوگا جملے کے اندر ہی. آپ اگر غور فرمائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اما نہیں، یہاں پہ اما پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ جو فا ہوتا ہے نا، یہ فا جزائیہ کہلاتا ہے. یہ فا کیا کہلاتا ہے؟ یہ فا جزائیہ کہلاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ جزا پر آتا ہے. تو جزا پر کب آئے گا؟ جبکہ پیچھے والا جو جملہ ہے وہ شرط کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تبھی تو فا آئے گا جزا پر. تو اما بعد فاعوذ باللہ، دیکھ لیجیے آپ، تو دیکھ لو فا آ گیا نا اما کے بعد، تو یہاں پہ اما پڑھے. اچھا، قرآن مجید میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، آگے کیا ہے؟ فاما الذین آمنوا اما الذین آمنوا فیعلمون. دیکھ لو بھائی، جزا پر کیا آیا؟ فا آ گیا، فیعلمون.
سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اما الذین آمنوا فیعلمون، جو جزا پر مشتمل جملہ ہے نا، شرط پر مشتمل ایک جملہ ہوتا ہے اور جزا پر مشتمل دوسرا جملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کے شرط اور جزا مل کے ایک جملہ بنتے ہیں۔ تو اما الذین آمنوا، اونچا بولو نا، فا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دیکھ لو فا آ گیا، فا آ گیا، صحیح ہے۔ اچھا بھائی، اسی طرح ایک قرآن مجید میں ہے ينفع الناس فيمكث في الارض، ينفع الناس، اونچا بولو، فيمكث في الارض۔ اب ينفع الناس، ينفع سے پہلے اگر میں اما لگا دوں یا اما لگا دوں، یعنی الف میم زبر ما، میم الف زبر ما لگا دوں، تو اما پڑھو گے یا اما پڑھو گے؟ اما۔ کیوں؟ ينفع الناس ایک جملہ، آگے فَيَمْكُثُ، تو دیکھ لو جزا والے جملے پر فا آ گیا، آ گیا کہ نہیں آ گیا بھائی؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو دیکھ لیجئے آپ فا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر بھی آیات تشبیہات میں غور کریں گے تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی بھائی، یہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اچھا بھائی، اسی طرح جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، اور اس کے بعد پھر آ گیا اما یا اما، اس کو رہنے دیں، الذین کفروا فیقولون، الذین کفروا، اب مجھے بتاؤ الذین سے پہلے اما پڑھوں کہ اما پڑھوں؟ اما الذین، فا، ہاں جی اگلے جملے پر آ رہا ہے نا، اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو آپ نے دیکھا بھائی اما کے بعد کیا؟ اما کے بعد فا آ رہا ہے، یہ پہچان بتا رہا ہوں بھائی آپ کو، کیا بتا رہا ہوں؟ ایک اور آیت دیکھو، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، دیکھو فا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اما پڑھیں گے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، تو دیکھ لو اما کے بعد فا آ گیا، اما کے بعد فا آ گیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ اچھا بھائی، اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، دیکھ لو فا آ رہا اس کے بعد، تو ہم نے کیا پڑھا؟ اما پڑھا کہ اما پڑھا؟ اما پڑھا بھائی۔ ایک اور دیکھو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، بولو فذوقوا العذاب، فذوقوا فا آ رہا ہے، فا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک اور مقام پر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، دیکھ لو فَيُوَفِّيهِمْ آیا، کیا آیا؟ تو پیچھے کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے کہ اما پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے۔ ایک اور آیت دیکھو بھائی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، کیا؟ تو دیکھ لو اما کے بعد فا آ رہا، یہ بھائی بہت موٹی میں نے آپ کو علامت بتا دی، اس طرح اور بھی بے شمار آپ قرآن مجید سے آیات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ،
ٹھیک ہے جی، یہ آیت پڑھے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، نہیں یہ بھی رہنے دیں۔ اچھا ایک آسان آیت دیکھیں بھائی، کیا دیکھیں؟ آسان آیت دیکھیں۔ اچھا آسان آیت دیکھیں بھائی، جیسے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اس طرح بہت ساری آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اما کے بعد فا آ رہا ہے، جیسا کہ بہت بڑی مثال ہے اما بعد فہذہ فوائد وافیہ، فہذہ تو دیکھ لو فہذہ آیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر دو، کیا نمبر دو، اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے؟ ہم یہ بات پڑھیں، اگر اما کے بعد ایک اور اما ہو، اما کے بعد تو یاد رکھے وہاں پہ اما ہوگا، وہاں اما نہیں ہوگا، وہاں پہ اما ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اما ہوگا۔ جیسا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اما۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہ آیت بڑی ہی لاجواب آیت ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے کے لیے میدان میں آئے اور اپنی رسیاں پھینکنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ اما ان تلقیا، ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں؟ آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ توجہ نہیں کی، یہ نہیں کہا پہل ہم کریں یا آپ کریں، آغاز ہم کریں یا آپ کریں، ابتدا ہم کریں یا آپ، یہ انہوں نے کیا کہا؟ ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں، آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ سمجھ نہیں؟ تو ان کا یہ جو جملہ کہنا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو بھائی؟ اس کے اندر ان کا شعور تھا یا شعور نہیں تھا؟ ارادتاً تھا یا غیر ارادتاً؟ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور، یہ اس سے بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا آپ پہل کریں گے یا ہم؟ اس ہلکے سے ادنا سے ادب کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ علماء نے نقطہ بیان کیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اب اما نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ایک اور دیکھو بھائی آیت، فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہم پڑھ رہے ہیں اما اور اما کا فرق، کہ اما پڑھیں یا اما پڑھیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اما پڑھیں گے جب اس کے بعد میں آنے والے جملے پہ فا داخل ہوگا، یعنی اس کے بعد دیکھو فا آ رہا ہے، اگر فا آ رہا ہے تو پھر اما پڑھیں گے، پھر اما پڑھیں، جیسے اما بعد فاعوذ باللہ، جیسے خطبہ پڑھتے ہیں، اور کتاب کے اندر اما بعد فہذہ فوائد وافیہ، فہذہ فوائد وافیہ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نے کہا اما پڑھیں گے جب کہ اما کا تکرار ہو، جب اما کا یعنی دو مرتبہ آ جائے، دو مرتبہ آ جائے، اکٹھا آ جائے تو سمجھو وہاں پہ اما ہوگا، وہاں پہ اما ہوگا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم۔ توجہ فرمائی؟ اور ایک اور غور کریں کہ جو دوسرا اما ہوگا نا، جو دوسرا
دوسرے اما سے پہلے واو بھی ہوگا. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم. واما يتوب، بھائی توجہ نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے کون سی مثال پڑی تھی اما کی؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، یار اونچا بولنا، واما، ٹھیک ہے، واما. ہم نے دو باتیں ابھی سیکھی. بھائی جب اما کا تکرار ہو وہاں پہ اما نہیں ہوگا، وہاں پہ اما ہوگا. وہاں پہ اما ہوگا، وہاں پہ اما نہیں ہوگا. ایک بات یہ ہم نے سیکھی. اور دوسری بات یہ سیکھی بھائی جو دوسرے نمبر پر اما آئے گا نا اس سے پہلے واو بھی ہوگا، اس سے پہلے واو بھی ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ یہ بات یاد رہے گی؟ اچھا، جب دو اما آ جائیں، جب دو اما آ جائیں تو دوسرے اما سے پہلے واو ہوگا. جمہور علماء کے نزدیک یہ والا واو زائدہ ہے، یہ والا واو زائدہ ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے، جمہور علماء کے نزدیک یہ والا واو کیا ہوگا؟ زائدہ ہوگا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی اما کے والا سے. نمبر ایک، جب اما جب بھی آئے گا تکرار کے ساتھ آئے گا. ایک صورت تکرار کے ساتھ آئے گا، وہاں پہ اما نہیں پڑھیں گے، وہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں. لکھنے میں تو ایک جیسے ہے نا مولانا ابھی صاحب، مثال دے دو بھائی. جیسا کہ اما ان تلقیا و اما يعذب و اما ان نکون نحن الملقین ملقین. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما مولانا سمجھ آ رہی ہے؟ جی. نمبر دو، جو دوسرا اما ہوگا اس سے پہلے ایک واو ضرور ہوگا. جمہور علماء کے نزدیک وہ واو ضرور ہوگا اور وہ واو زائدہ ہوگا. وہ واو زائدہ ہوگا. یہ دوسری بات سیکھی. سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ مولانا عابد محمود قاسم صاحب، مولانا سلمان صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے بھائی کہ پہلے اما کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، پہلے اما کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یا جو لفظ آ رہا ہے، جو جز آ رہا ہے، وہ بنے گا معطوف علیہ. وہ بنے گا معطوف علیہ بنے گا. اما کے بعد اگر مفرد ہے تو دوسرے اما کے بعد بھی مفرد ہوگا. پہلے اما کے بعد اگر جملہ ہے تو دوسرے اما کے بعد بھی جملہ ہوگا. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو بتا یہ رہا ہوں کہ پہلے اما کے بعد جو لفظ آئے یا جملہ آئے وہ بنے گا معطوف علیہ. جیسے آپ کہتے تھے نا جانی زید و بکر، تو واو سے پہلے والا جو جملہ تھا کیا بنا رہے تھے؟ اس کو معطوف علیہ بنا رہے تھے. اور واو کے بعد جو آ رہا تھا اس کو کیا بنا رہے تھے؟ معطوف بنا رہے تھے. اب یاد رکھو، جہاں پر اما تکرار کے ساتھ آئے گا، پہلے اما کے بعد والا جو ہوگا نا وہ حصہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. وہ کیا بنے گا؟ وہ معطوف علیہ بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ بنے گا. اور جو دوسرے نمبر پر اما آئے گا، ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد والا جو حصہ ہوگا وہ معطوف بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے اما کے بعد جو حصہ آئے گا وہ معطوف علیہ بنے گا، اور دوسرے اما کے بعد جو حصہ آئے گا وہ کیا بنے گا؟ معطوف بنے گا. بھائی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی یاد رکھو، اما کے بعد ایک اور اما آ جائے تو اس کو اما نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے. وہ اما نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اما. اما تکرار کے ساتھ آتا ہے. نمبر دو، دوسرے اما سے پہلے واو ہوگا، دوسرے اما سے پہلے واو ہوگا، اور وہ واو زائدہ ہوگا. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پہلے اما کے بعد والا جو حصہ ہوگا وہ معطوف علیہ بنے گا، اور دوسرے اما کے بعد والا جو حصہ ہوگا وہ معطوف بنے گا. کلیئر؟ ایک اور بات سیکھو، اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اما کے بعد فا آ جائے تو اما پڑھیں گے، اور اگر تکرار کے ساتھ آ جائے پھر اما نہیں پڑھیں گے، پھر اما پڑھیں گے. نمبر تین، یا پھر
اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے، اس کی ہم تیسری صورت پڑھنے لگے. اگر اس کے بعد او آ جائے، اگر اس کے بعد او آ جائے یا اس کے بعد او آ جائے تو بھی اما نہیں پڑھیں گے، تو بھی اما نہیں پڑھیں گے، تب بھی اما پڑھیں گے، تب بھی اما پڑھیں گے. ہمارے بھائی ایک طالب علم، ہمارے ایک ساتھی ملا عمر صاحب، ملا عمر حسین صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اسی طرح دیگر جو ہمارے دوست احباب بھائی بیٹے کسب حلال کے لیے ملک کے اندر یا ملک سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اچھا بھائی، تو اب میں نے کیا بتایا، اگر او آ جائے، اگر او آ جائے تو بھی اما تو بھی اما نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بھائی؟ اما پڑھیں گے. دیکھو ایک مثال لے لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. تو کیا پڑھا؟ اما پڑھا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ او آ گیا. ہاں آگے او آ رہا ہے. شاباش قاری عابد صاحب، زبردست بھائی. اس طرح فٹافٹ بولو بھائی، ذرا توجہ سے بیٹھو، ہوشیار ہو کر بیٹھو. گال نہیں سمجھ آ رہی؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کیا پڑھا؟ اما پڑھا کہ اما پڑھا؟ کیوں؟ ہم نے غور کیا بھائی اس کے آگے او آ رہا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. آپ صحیح سے نہیں بول رہے بھائی. او نتوفینک. ہاں، او نتوفینک. کیا؟ او نتوفینک. او نتوفینک. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو او نتوفینک آ گیا. تو ہم نے یہ ابھی پڑھا کہ اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے. اس کے لیے ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اس کے بعد او آ جائے، اگر اس کے بعد او آ جائے تو پھر وہاں پر اما پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات یاد رہے گی. تو اسی طرح بڑی معروف یہ بات کہی جاتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں آپ، کہ جیسا کہ مثال ہمیں ہمارے ساتھ سامنے آتی ہے کتابوں کے اندر، عموماً یہ لکھا ہوتا ہے اتصال الشیء بالشیء، اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً، اما حقیقتاً و اما مجازاً. اما حقیقتاً اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً. تو دیکھو اما پڑھا یا اما پڑھا؟ کیوں پڑھا اما؟ کیونکہ اما کے بعد دوسرا اما. ہاں شاباش، اما کے بعد دوسرا اما آ رہا. اما تکرار کے ساتھ آتا ہے. اما تکرار کے ساتھ آتا ہے نا، تو تکرار ہو تو رہا ہے. اتصال الشیء بالشیء، ہاں اما حقیقتاً و اما. واو نہیں پڑھا تم نے، واو نہیں نہ پڑھا، پہلے نہیں نہ پڑھا تھا واو، غلط کر دیا نا تم نے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ دوسرے اما سے پہلے تو کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ آئے گا ضرور، ہوگا زائدہ، ترکیب میں اس کو نہیں بنائیں گے، وہ زائدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً. تو کیا پڑھا؟ اما پڑھا کہ اما پڑھا؟ کیوں پڑھا اما بھائی؟ کیونکہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. تو جب تکرار کے ساتھ آئے تو اما نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اما ہوتا ہے. اسی طرح بھائی او آ جائے، ھذا العدد، ھذا العدد اما زوج او فرد. کہ کوئی بھی عدد لے لو، مثال کے طور پہ ایک ہے، تو میں نے ایک لکھا. کیا لکھا؟ میں کہتا ہوں بھائی یہاں پہ میں نے ایک عدد لکھا ہے، ایک عدد لکھا ہے، تو کیا عدد ہوگا وہ؟ تو آپ کہیں گے جو بھی آپ نے لکھا ہے، ھذا العدد اما زوج او فرد. یا جو آپ نے لکھا ہے یا وہ جفت ہے یا وہ طاق ہے، یا وہ جفت ہے یا وہ طاق ہے. ھذا العدد اما زوج او فرد. تو دیکھ لو اب یہاں پر کیا پڑھا میں نے؟ ھذا العدد اما پڑھا، اما نہیں پڑھا. بس بھائی مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ والی عبارت آ جائے تو اما پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ مولانا ابھی صاحب چھوڑ دیں. کیا پڑھیں گے؟ یہ والی عبارت اما پڑھیں گے. اس کے بعد فا آ رہا ہوگا، اور اگر اس کے بعد تکرار ہو تو پھر وہ اما نہیں ہوگا، پھر وہ اما ہوگا. یا اس کے بعد او آ جائے، یا اس کے بعد او آ جائے تو بھی
اما نہیں ہوگا، وہ اما نہیں ہوگا، وہ اما ہوگا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی. جیسا کہ اما بعد فہذہ فوائد وافیہ، یہ باتیں یاد رہیں گی بھائی. بہت آسان کر کے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی بھائی. اما اور اما کا استعمال سیکھا، اما اور اما کا استعمال، اما اور اما کا استعمال سیکھا کہ اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے یا اما پڑھیں گے. تو اما کب پڑھیں گے؟ جب اس کے بعد فا آ رہا ہو. اما کب پڑھیں گے؟ جب اس کے بعد تکرار ہو رہا ہو، یا اس کے بعد او آ رہا ہو، یا اس کے بعد او آ رہا ہو. اچھا بھائی، اب ہے بعدو، اب ہے بعدو. توجہ بھائی توجہ، جب بھی جماعی آئے تو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کلاس کے اندر جماعی تو وہی ویسے ہی غیر حاضری کی علامت ہے کہ طالب العلم غیر حاضر ہے. ہاں، بدنن تو موجود ہے، جسمن تو موجود ہے، مگر وہ موجود نہیں. وہ ایسا موجود ہے کہ غیر موجود ہے، ایسا موجود ہے کہ وہ غیر موجود. اچھا بھائی جان، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بعدو. تو بعدو کے کچھ احوال ہیں، بعدو کی صورتیں ہیں. بعدو یا تو مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. بعدو کا جو لفظ ہے یا تو مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. معرب، کیا معرب مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. معرب ہوگا. اب اس کا اصول بھائی ذرا ذہن نشین فرما لیں. بعدو کے تین احوال ہوں گے. توجہ بھائی، بعدو اور قبلو، بعدو اور قبلو وغیرہ یہ ظرف کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں بھائی؟ ظرف کے لیے. ظرف کے لیے آتے ہیں. اگر آپ اسی کا حاشیہ نمبر 8 دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی جان یہ جو ہوتے ہیں یہ ظرف زمان کے لیے اکثر آتے ہیں. ظرف زمان کے لیے. زمان کے لیے اکثر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ظرف مکان کے لیے بھی قبل اور بعد آ جاتے ہیں. ایک ہفتہ بعد، ایک مہینہ بعد، ایک دن بعد، ایک گھنٹہ بعد، ایک گھنٹہ پہلے، ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، یا آپ یوں کہتے ہیں مسجد سے پہلے یا مسجد کے بعد. دیکھ لو قبل اور بعد، ٹھیک ہے، قبل اور بعد. اکثر اوقات یہ زمان کے لیے آتے ہیں اور مکان کے لیے بھی آ جاتے ہیں، اور مکان کے لیے بھی. یعنی یہ ظرف زمان بھی ہو سکتے ہیں، ظرف مکان بھی ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ حاشیہ نمبر 8 ذرا پڑھ لیجئے گا بھائی. بات شیف سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ نمبر 2، قبل اور بعد کے بارے میں دوسری بات. پہلی بات ہم نے یہ سیکھی، یہ ظرف زمان کے لیے اکثر آتے ہیں اور کبھی کبھی ظرف مکان کے لیے بھی آیا. ابھی سب آپ کی بات نہیں ہے. اکثر یہ ظرف زمان کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی ظرف مکان کے لیے آتے ہیں، ظرف مکان کے لیے بھی آ جاتے ہیں. بات شریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں آتا؟ اب دیکھو بھائی، یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ بولو 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 بولو، یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر جب یہ مضاف استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد مضاف الیہ کا ہونا نہایت ضروری اشد ترین ہے کہ اس کے بعد مضاف الیہ ہو. ظاہر ہے مضاف جو ہے بھائی، آپ نسبت جو کر رہے ہو تو کسی کی طرف نسبت کرو گے نا، جی تو مضاف الیہ کا ہونا ضروری. جی. اب مضاف الیہ کے اعتبار سے 3 احوال بنیں گے قبل اور بعد کے. توجہ، مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا، مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا، مذکور ہوگا، یا مذکور نہیں ہوگا، یا مذکور نہیں ہوگا. مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا یا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا. توجہ بھائی، قبل اور بعد کے بعد مضاف الیہ عبارت میں موجود ہوگا، جملے میں موجود ہوگا، لفظوں میں موجود ہوگا یا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا. اگر مضاف الیہ قبل اور بعد کا مضاف الیہ اگر لفظوں میں موجود ہو، بھائی میری طرف دیکھتے رہیے، موجود ہو، تو اس صورت میں قبل اور بعد معرب ہوں گے. تو صورت میں قبل اور بعد معرب ہوں گے. اعراب بدلتا رہے گا ان کا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاءنی زید، جاءنی زید، اس کے بعد ہے لفظ بعد، اس کے بعد ہے لفظ بعد، اور اس کے بعد ہے عمرین.
بعد چونکہ یہ مضاف الیہ مضاف استعمال ہوتا ہے نا، جی. تو عمرین تو کیا پڑھوں گا؟ جاءنی زیدن، بعد کے اوپر کیا پڑھوں؟ بعدو مضاف ہوگا نا، تو بعد کے اوپر کیا اعراب پڑھوں؟ بعدو پڑھوں کہ بعدہ کے بعدی؟ بعدو. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف سے جو سے مرفوع ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ حاضر ناظر نہیں ہے؟ بعدو مضاف ہوتا ہے، بعدو کیا ہوتا ہے؟ مضاف. اور مضاف کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. نہیں، ہاں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. کس نے آپ کو کہا کہ مضاف جو ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ مرفوع نہیں، آپ کو کس نے کہا بھائی؟ رأیت زیدن، اب بعدو پڑھوں گا، تم تو کہہ رہے ہو مرفوع ہوتا ہے. مررت بزیدن، اب کیا پڑھوں گا؟ بعدو پڑھوں گا. کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہو کہ مضاف مرفوع ہوتا ہے. یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ پڑھ لیا بھائی؟ آپ جامع شریف پڑھیں اور آپ کا دماغ حاضر نظر نہیں ہے. اللہ کے بندے، معرب ہوتا ہے نا، تو معرب پہ تو سارے اعراب آتے رہتے ہیں. وہ رفع کو بھی قبول کرتا ہے، وہ نصب کو بھی قبول کرتا ہے، وہ جر کو بھی قبول کرتا ہے. معرب جو ہوا، تو آپ نے یہ کیا قاعدہ آپ بتا رہے ہیں یار؟ آپ سلمان صاحب توجہ فرمائیں بیٹے. جاءنی زیدن، آگے آ گیا بعد کا لفظ. اب بعدو پڑھوں، بعدہ پڑھوں یا بعدی پڑھوں؟ بعدہ. کیوں بھائی بعدہ کیوں پڑھوں؟ کیونکہ اس نے مفعول بننا ہے. کیا بننا ہے اس نے؟ مفعول. اس نے مفعول بننا ہے. اس نے مفعول بننا ہے. کون سا مفعول بننا ہے؟ مفعول ثانی. نہیں 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 نہیں، یہ مفعول فی ہے، ظرف نہیں ہے. تو ظرف کیا بنتا ہے؟ مفعول فی. کیا بنتا ہے بھائی؟ مفعول فی. مفعول فی بنتا ہے. جاءنی زیدن بعد عمر، اس نے مفعول بننا ہے بھائی، ظرف زمان ہے نا. جی. میرے پاس زید آیا عمر کے بعد، میرے پاس زید آیا عمر کے بعد. عمر کے بعد. تو دیکھ لو بعدہ پڑھا ہم نے، کیونکہ اس نے مفعول فی بننا ہے. اور تمام مفاعیل منصوب ہوتے ہیں، تمام مفاعیل منصوب ہوتے ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں. رأیت زیدن، آگے بعد آ گیا، تو کیا پڑھوں گا؟ بعدو، بعدہ، بعدی. بعدو. رأیت زیدن، جی. بعد میں کیا پڑھوں گا؟ بعدہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے مفعول فی. اس نے مفعول فی ہے نا، تو مفعول فی منصوب ہوتا ہے. رأیت زیدن بعد عمر. اور اگر میں یوں پڑھوں مررت بزید، بعدہ، بعدو، بعدی، کیا پڑھوں گا؟ بعدہ. بعدہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے مفعول فی بن. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. چونکہ اس کا مضاف الیہ، بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے، جی. تو یہ معرب ہوگا. جب یہ معرب ہے تو یہ مفعول فی بنتا ہے. جب یہ مفعول فی بنتا ہے تو پھر بھائی منصوب پڑھیں گے اسے. اس کو منصوب پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ جی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. تو جاءنی زید بعد عمر، رأیت زیدا بعد عمر، مررت بزید بعد عمر. تو میں نے کہا تھا کہ بعد اور قبل کے جو مضاف الیہ ہے وہ لفظوں میں مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا. اگر لفظوں میں مذکور ہو تو یہ بعد اور قبل یہ کیا بنیں گے؟ معرب بنیں گے. کیا بنیں گے؟ معرب بنیں گے. معرب بنیں گے. اگر بھائی لفظوں میں مذکور نہ ہو لیکن ذہن میں موجود ہو مضاف الیہ، عبارت میں مضاف الیہ قبل اور بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن ذہن میں موجود ہو، ذہن میں موجود ہو، اور ذہن میں موجود ہو تو کیا پڑھیں گے؟ یہ مبنی بر ضم ہوگا. مبنی بر ضم ہوگا. یہ مبنی بر ضم ہوگا. کب؟ جب قبل اور بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو، معنی میں، ذہن میں موجود ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہی مثال ہے، اما بعد، اصل میں کیا تھا؟ ای بعد الصلاۃ، بعد الحمد، بعد الحمد والصلاۃ، بعد الحمد والصلاۃ. اصل میں بعد الحمد والصلاۃ تھا. کیا تھا بھائی؟ بعد الحمد، حمد اور درود کے بعد. فہذہ فوائد وافیہ.
سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو بعد کے بعد کیا تھا؟ الحمد والصلاۃ، توجہ ہے، اور الحمد والصلاۃ کو ہم نے عبارت میں پڑھا نہیں، اس لیے بعدو مبنی بر ضم ہوگا، مبنی بر ضم ہوگا، توجہ ہے بھائی؟ تو اب بعدہ نہیں پڑھیں گے، اب بعدی نہیں پڑھیں گے، اب بعدو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ بعدو پڑھیں گے، توجہ فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بعد اور قبل کے بعد مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا یا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا؟ اگر لفظوں میں مذکور ہوا تو بعد اور قبل مورب پڑھیں گے، یہ مفعول فی بنیں گے، کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنیں گے۔ تو ہم نے پڑھا بعد، جاءنی زید بعد عمر، بعد، اچھا بھائی بعدن کیوں نہیں پڑھا میں نے؟ جاءنی زید بعدن عمر، شاباش، بعد نے مضاف بننا ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، اس لیے کیا پڑھا؟ جاءنی زید بعد عمر، جاءنی زید رأیت زیدا بعد عمر، مررت بزید بعد عمر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ بعدن نہیں پڑھیں گے، مضاف بن رہا ہے، آگے مضاف الیہ مذکور ہے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی بھائی، توجہ فرما لیا آپ نے؟ اچھا، نمبر 2، یا پھر جو بعد اور قبل کا جو مضاف الیہ ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا، ہاں ذہن میں موجود ہوگا، تب یہ مبنی بر ضم ہوگا، تب یہ مبنی بر ضم ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاءنی زید بعد، رأیت زیدا بعد، مررت بزید بعد، کہنا کیا چاہتا تھا؟ کہنا چاہتا تھا بعد کے بعد امر کہنا چاہتا تھا۔ اگر بعد میں لفظ امر مذکور ہوتا تو پھر جاءنی زید بعد امر ہوتا، میں نے امر کو حذف کر دیا، لفظوں سے حذف کر دیا، لفظوں سے حذف کر دیا، لیکن ذہن میں موجود ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ ذہن میں موجود ہے؟ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصنف کے ذہن میں یہ والا لفظ موجود ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اما بعد در حقیقت کیا تھا؟ ای بعد الحمد والصلاۃ تھا۔ کیسے پتا چلے گا کہ ذہن میں موجود ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ذہن میں موجود ہے؟ بھائی یہ معنی سے پتا چلے گا۔ بہرحال اس کے بعد، کس کے بعد بھائی؟ کس کے بعد؟ وہ ذہن میں تو کوئی چیز ہوگی نا، تو ہم نے پیچھے حمد کو بیان کیا، پھر صلاۃ کو بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے کہا اما بعد، بہرحال اس کے بعد، کس کے بعد؟ حمد اور صلاۃ کے بعد۔ تو حمد اور صلاۃ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو چونکہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جاءنی زید بعد، جاءنی زید بعد، اور اس کے بعد امر کہنا چاہتا تھا مگر میں نے امر نہیں کہا۔ اگر امر کا لفظ بول دیتا تو بن جاتا جاءنی زید بعد عمر، اب میں نے امر کو حذف کر دیا، لفظوں سے حذف کر دیا۔ ذہن میں موجود ہے کہ میرے پاس زید آیا امر کے بعد، لیکن مضاف الیہ کو میں نے ختم کر دیا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ بعد، کیوں؟ اب مبنی بر ضم ہے، اب مبنی بر ضم ہے۔ رأیت زیدا بعد، مررت بزید بعد، تو بعد کیوں پڑھیں؟ کہ مضاف الیہ حذف ہے لفظوں میں، ہاں ذہن میں موجود ہے، ترجمے کے اندر موجود ہوگا۔ جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے پاس زید آیا امر کے بعد، ترجمہ کرنا ہے آپ نے، حالانکہ امر لفظوں میں مذکور نہیں لیکن ذہن میں موجود ہے، تبھی تو ہم نے بعد کو مبنی پڑھا، مبنی بر ضم پڑھا، تبھی تو ہم نے اس کو مبنی بر ضم پڑھا بھائی۔ سمجھ میں آگی بات آپ؟ تیسری صورت، تیسری صورت بھائی پھر سنو، بعد کے 3 احوال ہیں کہ بعد کے بعد، قبل اور بعد کے بعد، ٹھیک ہے، بعد اور قبل کے بعد مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا؟ اگر لفظوں میں مذکور ہوا تو قبل اور بعد کو کیا پڑھیں گے؟ معرب پڑھیں گے، اور اگر بعدو اور قبلو کے بعد مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں، ذہن میں مذکور ہے اور موجود ہے، تب اس کو کیا پڑھیں گے؟ مبنی بر ضم پڑھیں گے۔ تیسری صورت،
کہ بعدو اور قبلو کے بعد مضاف الیہ نہ لفظوں میں مذکور ہے نہ ذہن میں مذکور ہے، نہ لفظوں میں موجود ہے نہ ذہن میں موجود ہے، تب بھی معرب ہوگا، تب بھی معرب ہوگا۔ دیکھو جاءنی زید بعدن، جاءنی زید بعدن بعدن، کیوں؟ بعد کے بعد جو مضاف الیہ وہ مذکور ہی نہیں ہے، جب مذکور ہی نہیں ہے، اگر مذکور ہوتا تو مبنی بر ضم ہوتا، مبنی بر ضم نہیں پڑھیں گے بعد کو، کیوں کہ اس کا مضاف الیہ لفظوں میں بھی مذکور نہیں، لفظوں میں بھی مذکور نہیں اور معنی میں بھی مذکور نہیں، جب لفظوں میں بھی مذکور نہیں ہے معنی میں مذکور نہیں ہے تو یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، ایسا بھولا ہوا ہے، ایسا بھولا ہوا ہے کہ یہ نہ لفظوں میں موجود ہے نہ ذہن میں موجود ہے۔ تو اب کیا پڑھیں گے؟ جاءنی زیدون بعدن بعد، اونچا پڑھو، جاءنی زیدون بعدن بعدن، بعدن تو تنوین کیوں نہیں پڑھے؟ تنوین کیوں نہیں پڑھے آپ؟ بعدن یعنی آپ کے ذہن میں تھا یہ مضاف ہے، یہی تھا نا آپ کے ذہن میں؟ ہاں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی یہ چونکہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، اور بھائی مضاف تو تب ہوتا جب اس کا مضاف الیہ ہوتا، جی یہاں مضاف الیہ نہ لفظوں میں اور نہ ذہن میں ہے ہی نہیں نا، جی لفظوں میں ہوتا یا ذہن میں ہوتا تو اس کی کوئی صورت بن سکتی تھی نا، جی اگر وہ لفظوں میں موجود ہوتا تب تو تنوین نہ آتی، جی جیسے بعد عمری، جی اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہوتا ذہن میں موجود ہوتا پھر ویسے ہی مبنی بر ضم ہوتا۔ جی اب تیسری صورت بچی کہ مضاف الیہ نہ لفظوں میں مذکور اور نہ ذہن میں موجود، جب نہ لفظوں میں موجود ہو نہ ذہن میں موجود ہو تو پھر بعد کو، قبل اور بعد کو بعدن یعنی منصوب معرب پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ معرب پڑھیں گے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ معرب پڑھیں گے، جب معرب پڑھیں گے تو اب اس کو بعدن پڑھیں گے، کیوں بھائی بعدن پڑھیں گے؟ تنوین کیوں پڑھیں گے؟ اس کے بعد مضاف الیہ مذکور ہی نہیں ہے، جب مذکور نہیں تو تنوین پڑھیں گے۔ اچھا بعدن کیوں نہیں پڑھیں گے، بعدن کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس نے مفعول فی بننا ہے، مفعول فی مجرور نہیں ہوتا، مفعول فی جو ظرف ہوتا ہے، ظرف حقیقی جو ہوتا ہے، جی جو ظرف حقیقی ہوتا ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مجرور کو بھی ظرف مجازی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ظرف حقیقی ہے، یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی مجرور نہیں ہوتا، مفعول فی مرفوع نہیں ہوتا، مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ بس بھائی ہمارا سبق ختم ہو گیا، لیکن توجہ کرو، دوہرا لو بھائی، خلاصہ دیکھ لو بھائی، خلاصہ دیکھ لو۔ ہم نے اما بعد کی آج بحث پڑھی، میری طرف دیکھیں، بھیا کو میں آنکھیں ڈالیں ذرا، مولانا سلمان صاحب ادھر دیکھیے، بھائی جان آپ بھی دیکھیے، ہم نے اما اور بعد کے بارے میں پڑھا، اما کے بارے میں ہم نے اصول پڑھا کہ اما کے بعد اگر فا آ رہا ہو وہ فا جزائیہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھیں گے، اما پڑھیں گے، اور یہ معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے، شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والا جو فا ہوتا ہے وہ جزا کے طور پر آتا ہے۔ ہم نے بہت ساری آیات پڑھی، قرآن سے ہم نے استدلال کیا اور دلائل پیش کیا آپ کی بارگاہ میں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، آگے پڑھو بھائی، یار فا کو واضح کرو نا، فاما الذین، دیکھو فا آ گیا، پھر آ گیا، پھر فا آ گیا، تو اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھیں گے، آگے پڑھو بھائی، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، پھر پڑھو وَأَمَّا الَّذِينَ، کیا اما پڑھا بھائی، دیکھو ہم نے کیا پڑھا، اما پڑھا، کیوں؟ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کافروا، دیکھو فَيَقُولُونَ، فا آ گیا، پتا چلا کہ اما کے بعد اگر فا ہو تو پھر اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھیں گے۔ نمبر دو، اما کب پڑھیں گے؟ جب اما کا تکرار ہوگا، تب اما نہیں پڑھیں گے، تب اما پڑھیں گے، تب اما نہیں پڑھیں گے، تب اما پڑھیں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، دیکھ لو اما کا تکرار ہو رہا ہے، اب اما نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اما پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے بھائی؟ اما پڑھیں گے، سمجھ آ رہی نا؟ یا اما کے بعد او آ جائے، یا اما کے بعد او آ جائے، و اما ان نرینک بعض الذی نعدہم او دیکھ لو او آ رہے، تو اما پڑھیں گے اگر اما کا تکرار ہو، یا اما کے بعد او آ جائے، یہ ہم نے پڑھا بھائی،
توجہ فرما لیا آپ نے. اما کی 3 صورتیں یا 3 احوال ہم نے پڑھے کہ اما پڑھیں گے کہ اما پڑھیں گے. ایک صورت میں اما ہے، 2 صورتوں میں اما ہے. اما کا تکرار ہو تو اما پڑھیں گے، یا اما کے بعد او آ جائے تو بھی اما پڑھیں گے. اگر اما کے بعد فا آئے تو پھر اما نہیں پڑھیں گے، پھر اما پڑھیں گے، اس وقت اما ہوگا. ایک بات. نمبر 2، بعد کے ہم نے 3 احوال پڑھے. بعد اور قبل یہ ظرف زمان ہے، اکثر ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. اگر وہ مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا یا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا. اگر لفظوں میں مذکور ہوا تو پھر یہ معرب پڑھیں گے. اگر لفظوں میں تو مذکور نہیں، ذہن میں مذکور ہے، معنی میں مذکور ہے، تو یہ مبنی پر ضم ہوں گے. اور اگر یہ لفظ مضاف الیہ لفظوں میں بھی مذکور نہیں، معنی میں بھی مذکور نہیں، یعنی ذہن میں بھی مذکور نہیں، تو یہ معرب پڑھیں گے. تب اس کے اوپر تنوین آئے گی. کیوں کہ مضاف الیہ تو ہے ہی نہیں، مضاف الیہ تو ہے ہی نہیں. پتہ چلا 2 صورتوں میں معرب، ایک صورت میں مبنی. 2 صورتوں میں جو معرب ہے ایک نصب کے ساتھ ہے اور ایک تنوین کے ساتھ ہے. پہلی صورت میں نصب کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہے، وہاں پہ تنوین نہیں پڑھیں گے. اور دوسری صورت میں نصب تنوین کی صورت میں آئے گی، کیوں؟ اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر رہنے کی توفیق نصیب کرے.